السلام علیکم۔ میانی صاحب کی جتنی بھی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ان سب میں اس مزار پہ حاضر ہونے کا لازم کہا گیا۔ میں نے اس ولاگ کو جان بوجھ کے آج کے دن کے لیے مؤخر کیا تھا کیونکہ آج 31 اکتوبر ہے اور آج سے ٹھیک 93 سال پہلے 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل کے اندر غازی علم دین شہید کو سزائے موت دی گئی تھی۔ لاہور میانی صاحب قبرستان میں غازی علم دین شہید کا مزار موجود ہے۔ ان کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بہت ساری غلط جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ قائد اعظم نے ان کو اپنے بیان سے مکر جانے کا مشورہ دیا۔ غازی علم دین شہید نے جج کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے ہی راجپال کو مارا ہے، حتیٰ کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ راجپال ہے وہ شخص جس نے توہین پہ مبنی کتاب لکھی تھی۔ ان ساری باتوں کی حقیقت اور خلاصہ ہم آپ کے سامنے معتبر شخصیات کے بیانات اور اس مقدمے کی اصل دستاویزات کی نقول دکھاتے ہوئے پیش کریں گے۔ 1923 میں ہندوؤں کی جانب سے ایک ایسی کتاب لکھی گئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑی نازیبا باتیں لکھی گئی تھیں۔ کتاب لکھنے والا ہندوؤں کے سوامی دیانند کا ایک شاگرد تھا، لیکن مسلمانوں کے رد عمل سے ڈرتے ہوئے اس نے اپنی بجائے پروفیسر چمپو پتی لال کو اس کتاب کا مصنف مقرر کیا۔ پھر ایک ہندو پبلشر جس کا نام راجپال تھا، اس نے کتاب کو شائع کیا۔ ہر طرف ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے راجپال کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ سیشن کورٹ سے اسے جرمانہ اور 2 سال قید کی سزا ملی۔ پھر اعلیٰ عدالتوں میں اپیل ہونے کے بعد یہ سزا 6 مہینے میں بدل گئی اور کہا جاتا ہے کہ پھر لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج نے اسے بالکل بری کر دیا۔ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ ہم اسے 2 سال قید کی سزا دینا بھی نہیں مانگتے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اسے صرف اور صرف اس پہ موت کی سزا سنائی جائے۔ لیکن عدالت نے اس پہ مسلمانوں کی بات نہ سنی اور سزائے موت اسے نہ دی گئی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ یہ ایک پبلشر ہے، مصنف نہیں، اور دوسرا یہ عذر پیش کیا کہ ابھی تک ایسا کوئی قانون موجود ہی نہیں جو توہین مذہب کے حوالے سے ایسا سخت ہو کہ اس پہ سزائے موت دی جا سکے۔ 1927 میں راجپال کو قتل کرنے کی پہلی کوشش خدا بخش کی جانب سے کی گئی، جو کہ ناکام رہی۔ پھر کچھ دن کے بعد عبدالعزیز نامی مسلمان نوجوان نے بھی ایسی ہی ایک کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ رہا۔ یہ دونوں گرفتار ہوئے اور پھر ان کو اس جرم پہ 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد ہر طرف سناٹا ہو گیا۔ مسلمانوں کے دل تو بہت دکھی تھے، لیکن عدالتی کارروائی اور مقدمات کے ڈر سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر طرف بس مسلمان اس بات پہ روتے رہتے تھے کہ ہندوؤں نے کتاب لکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تقریباً 2 سال بعد اندرون لاہور کے محلہ سریاں والا میں رہنے والا علم دین اپنے بڑوں سے راجپال کی گستاخی کے بارے میں سنتا ہے۔ یہ بازار سے ایک کباڑی کی دکان پہ چھری خریدتا ہے۔ وہاں سے ہسپتال روڈ پہ راجپال کی دکان پہ گیا اور وہاں جا کے اس نے پوچھا کہ راجپال کون ہے؟ راجپال نے ڈرتے اور حیران ہوتے ہوئے کہا کہ میں ہوں۔ بس اس کے بعد فوری طور پہ علم دین شہید نے اس کے محافظوں کی موجودگی میں چھریوں کے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ حملہ 6 اپریل 1929 کو ہوا۔ اس کے بعد غازی علم دین شہید ولد طالع مند گرفتار ہوئے، مقدمہ چلا اور 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں ان کو سزائے موت دی گئی۔ انگریز سرکار نے مسلمانوں کے مشتعل ہونے کے ڈر سے ان کا جسد خاکی میاں والی میں ہی دفنا دیا۔ پھر علامہ اقبال نے گورنر لاہور کو یقین دلایا کہ مسلمان مشتعل نہیں ہوں گے۔ اس یقین دہانی پہ ان کی میت میاں والی سے لاہور میں میانی صاحب قبرستان میں دفنائی گئی۔ اب اس مقدمے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے غازی صاحب کو اپنے بیان سے بدل جانے کا کہا تھا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور جناح صاحب کی پروفیشنل قابلیت پہ ایک الزام ہے۔
یہ ٹھیک ویسا ہی الزام ہے جیسے مسجد شب بھر کے متعلق قائد اعظم پہ لگایا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اس طرح راتوں رات یہاں پہ ایک مسجد بنا لو اور پھر اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے، حالانکہ اس کی بھی حقیقت ہم نے اس ولاگ میں بیان کی ہے کہ اس کے پیچھے تاریخی حقائق کیا ہیں۔ اور قائد اعظم کا غازی صاحب کے مقدمے کے حوالے سے جو بات ہم نے کی، اس کی تصدیق علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال، اس مقدمے میں قائد اعظم کی معاونت کرنے والے بیرسٹر فرخ حسین کے بیٹے جسٹس ریٹائرڈ آفتاب فرخ اور غازی علم دین شہید کتاب کے مصنف ظفر اقبال نگینہ صاحب نے بھی کی ہے۔ ان کے بیانات یہ بتاتے ہیں کہ غازی علم دین شہید عدالت میں کبھی بھی اس قتل کا اعتراف نہیں کرتے اور نہ ہی قائد اعظم نے ان کو اس بیان کو بدلنے کے لیے کہا تھا۔ یہ عکس جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ظفر اقبال نگینہ صاحب کی کتاب میں چھپا ہے، جس کے اندر وہ بیان ہے جو غازی علم دین شہید نے عدالت کے روبرو دیا تھا۔ غازی صاحب نے اس میں کہا کہ میں تو سبزی منڈی کی طرف سے آ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے پکڑ کے اس قتل میں ملوث کر دیا، مجھے بہت مارا گیا اور میرے خلاف سازش کی گئی۔ شناخت پریڈ کے وقت صرف میرے سر پہ پگڑی تھی، باقی کسی کے سر پہ نہیں، اور میں پاؤں سے ننگا تھا، باقی سب نے جوتیاں پہن رکھی تھیں۔ اور پھر اسی صبح انسپکٹر جواہر لال کے ساتھ مجھے پہچاننے والا گواہ جو تھا آتما رام، وہ دونوں میرے پاس آئے۔ انسپکٹر نے مجھے سگریٹ دی جو میں نے پی۔ غازی علم دین شہید صاحب سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا تو تب کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں چور نہیں ہوں، بلکہ میں نے تو راجپال کو اس لیے قتل کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے؟ اس پہ غازی علم دین شہید نے عدالت کو کہا کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں چور نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہیں واضح طور پہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے چھریوں کے وار کر کے راجپال کو قتل نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اب غازی صاحب نے ایسے بیانات کیوں دیے، یہ بھی آخر میں ہم واضح کرتے چلیں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں قائد اعظم کی کہ انہوں نے اس مقدمے کو کیسے لڑا۔ یہ مقدمہ جب ماتحت عدالتوں سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ پہنچا تو قائد اعظم کو مقدمہ لڑنے کی درخواست کی گئی۔ وہ اس وقت بمبئی ہائی کورٹ کے وکیل تھے اور قانون کے مطابق وہ کسی دوسری ہائی کورٹ میں کیس نہیں لڑ سکتے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہائی کورٹ میں درخواست دی، جسے جسٹس براڈ وے نے مسترد کر دیا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے پہلے ہندوستانی چیف جسٹس سر شادی لال نے قائد اعظم کو مقدمہ لڑنے کے لیے خصوصی اجازت دے دی۔ عدالتوں نے غازی علم دین شہید کو مجرم ٹھہراتے ہوئے سزائے موت سنائی تھی، لہذا اب قائد اعظم نے قتل کا انکار کرنے کی بجائے اس کیس کی کمزوریوں اور پیچیدگیوں پہ بڑی کمال مہارت سے اعتراض کیے اور مضبوط دلائل پیش کیے، جیسا کہ آتما رام کی مشکوک گواہی پہ انہوں نے بات کی، راجپال کے ذاتی ملازمین کی گواہی کی حیثیت اور ان کے بیانات میں تضاد پہ بات کی گئی، پولیس انسپکٹر کی تفتیش میں بدنیتی، غازی علم دین شہید کا 18-19 سال عمر ہونا، قتل کے محرکات میں مذہبی جذبات کا مجروح ہونا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان نکات پہ اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں تو یہ ویڈیو اور بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ ایک انتہائی ماہر وکیل کا لڑا ہوا مقدمہ تھا۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عدالتوں میں بھی زیادہ ہندو جج تھے اور اس وقت اکثریت بھی انہی کی تھی، اور پھر وقوع بھی اصل میں ایسا ہی تھا کہ غازی صاحب نے راجپال کو قتل کیا تھا، لہذا ہائی کورٹ نے بھی گزشتہ عدالتی فیصلوں کو برقرار رکھا اور پھر ریویو کونسل لندن نے سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور آخر میں جو ان کے بادشاہ تھے، بادشاہ انگلستان کے، انہوں نے بھی اس پہ حکم دیا اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوا۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے مظاہروں کی وجہ سے انگریز سرکار بڑی خوفزدہ ہو گئی اور اس نے غازی صاحب کو لاہور سے میاں والی منتقل کر دیا۔ غازی علم دین شہید کی وصیت تھی کہ مجھے لاہور دفنایا جائے، لیکن اس وقت انگریز سرکار نے انہیں میاں والی کی جیل میں ہی سپرد خاک کر دیا تھا۔ اور اب آخر پہ اس سوال کا جواب بھی دیتے چلیں کہ غازی علم دین شہید نے عدالت میں اپنے جرم سے انکار کیوں کیا، تو اس کے بارے میں ظفر اقبال نگینہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دستیاب دستاویزات میں آخری وقت میں غازی علم دین شہید کی اپنے دوست شیدہ سے ملاقات کا ذکر ملتا ہے، جس میں علم دین نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے عدالت میں
اپنے جرم سے انکار اس لیے نہیں کیا کہ میں موت سے خوفزدہ تھا، بلکہ میرے بزرگوں کا یہی حکم تھا کہ تم نے عدالت میں یہ بیان دینا ہے، لہذا میں نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عدالت میں وہی بات کی جس کا مجھے کہا گیا تھا۔ 93 سال ہو چکے ہیں اور غازی صاحب کے مزار پر رونق آج بھی لگی ہوئی ہے۔ نوجوان ہی نہیں بلکہ ہاتھ میں چھڑی پکڑے بزرگ حضرات بھی یہاں حاضری لگوا رہے ہیں جو خود چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ ویڈیو تو ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو محلہ سریاں والا میں غازی علم دین شہید کا وہ گھر بھی اگلی کسی ویڈیو میں دکھائیں گے جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ وہ گھر آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں۔